بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے۔ میرپور میں اسلام گڑھ کے مقام پر گزشتہ روز مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ایڈیشنل ایس ایچ او زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ کوٹلی کے علاقے ریاں میں بھی مظاہرین نے سرکاری گاڑی نظر آتش کر دی ہے۔ اسی سب کے اوپر بات کریں گے۔ مظفر آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سما کے نمائندے امیر الدین مغل، اور میرپور سے ہمارے ساتھ ہے رضوان اکرم۔ امیر الدین مغل، آپ سے پہلے پوچھتے ہیں ہم، یہ بتائیے آپ کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آج دوسرا روز ہے جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہے۔ آج پرتشدد ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ میرپور میں سب انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح مظفر آباد میں جو ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے دن بھر، یہاں پر بھی جو ہے وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس، پتھراؤ ہوتا رہا۔ کوٹلی میں جیسے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ایک گاڑی کو جلا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اب تک تقریباً 3 درجن کے قریب جو مظاہرین ہیں وہ گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ کوٹلی میں پولیس اہلکار اور مظاہرین میں تصادم کے دوران پولیس اہلکار اور مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں، اور حالات اس وقت کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ راولہ کوٹ میں، مظفر آباد میں، میرپور میں اور دیگر جو اضلاع ہیں ان میں، اور اس وقت مظاہرین جو ہیں مارچ کر رہے ہیں مظفر آباد کی جانب مختلف علاقوں سے، وہ بھی اپنے روٹ پر ہیں، اور مختلف علاقوں میں جو رکاوٹیں سڑک پہ ہٹا کر وہ مظفر آباد کی جانب مارچ جاری کیے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا۔ میرپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان اکرم۔ رضوان، آپ بتائیے گا کہ میرپور میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، گزشتہ 2 روز سے چلنے والی تحریک مہنگائی اور بجلی کے بلات میں جو ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس حوالے سے آج بھی میرپور میں جزوی طور پر شٹر ڈاؤن رہا، جبکہ میرپور کے جو گردنوال علاقے ہیں، اسلام گڑھ میں ایک قافلہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تھا وہ مظفر آباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہوا جس میں مظاہرین نے پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس کی طرف سے بھی شیلنگ کی گئی۔ اس نتیجے میں وہاں پر فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا۔ فائرنگ میں نوجوان ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان قریشی، جن کو سینے پہ گولی لگی، جو اس سے شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں وہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جن کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو میرپور میں شفٹ کر دیا گیا، جبکہ اسی طرح مظاہرین میں سے بھی 2 افراد ایسے ہیں جن کو ایک کو گولی لگی ہے تو دوسرے کو پتھر لگا، اس کو بھی میرپور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ ابھی ایک اور پولیس اہلکار جو خاصی شدید قسم کی صورتحال میں ہے، اس کو بھی میرپور میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا، اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے عبد الماجد خان، وزیر خزانہ اور ترجمان حکومت آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبد الماجد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حالات کشیدہ ہیں، ایڈیشنل ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک اور کنڈیمیبل انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے ایک ایڈیشنل ایس ایچ او چوتھال تھانہ میرپور مظاہرین کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں۔ اس کو تو ہم ابھی کنفرم کرتے ہیں، باقی رپورٹس ہم ابھی کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اوور آل آزاد کشمیر میں کوئی اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ میرپور میں آل آف دی سڈن ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ انہوں نے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنے ہاتھ میں لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، احتجاج پرامن طریقے سے کرنے کے میں نہ کبھی حکومت نے رکاوٹ ڈالی اور نہ کبھی حکومت رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہم نے ان کو مذاکرات کے لیے بارہا دعوت دی، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ شاید ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور مذاکرات کے بجائے شاید اس پرامن ریاست کے امن کو تخت و تاراج کرنے کے در پہ ہیں۔ جی ٹھیک، عبد الماجد خان صاحب بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے۔ میرپور میں اسلام گڑھ کے مقام پر گزشتہ روز مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ایڈیشنل ایس ایچ او زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ کوٹلی کے علاقے ریاں میں بھی مظاہرین نے سرکاری گاڑی نظر آتش کر دی ہے۔ اسی سب کے اوپر بات کریں گے۔ مظفر آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سما کے نمائندے امیر الدین مغل، اور میرپور سے ہمارے ساتھ ہے رضوان اکرم۔ امیر الدین مغل، آپ سے پہلے پوچھتے ہیں ہم، یہ بتائیے آپ کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آج دوسرا روز ہے جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہے۔ آج پرتشدد ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ میرپور میں
सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं और इसी तरह मुजफ्फराबाद में जो एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए, दिन भर यहाँ पर भी जो है वो लाठीचार्ज, आंसू गैस, पथराव होता रहा। कोटली में जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की एक गाड़ी को जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक तकरीबन 3 दर्जन के करीब जो मुजाहिरीन हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो हम कोटली में पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन में तसादम के दौरान पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन भी जख्मी हुए हैं और हालात इस वक्त काफ़ी कशीदा होते जा रहे हैं। रावला कोट में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में और दीगर जो अजला हैं उनमें। और इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं मार्च कर रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानब मुख्तलिफ इलाकों से, वो भी अपने रूट पर हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो रुकावटें सड़क पे हटा कर वो मुजफ्फराबाद की जानब मार्च जारी किए हुए हैं। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। मीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अकरम। रिजवान, आप बताइएगा कि मीरपुर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज से चलने वाली तहरीक महंगाई और बिजली के बिलात में जो नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से आज भी मीरपुर में जुज़वी तौर पर शटर डाउन रहा, जबकि मीरपुर के जो गिरदनवाल इलाके हैं, इस्लामगढ़ में एक काफिला जो जॉइंट एक्शन कमेटी का था वो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा था। वहाँ पर पुलिस के साथ उनका तसादम हुआ जिसमें मुजाहिरीन ने पथराव किया, जबकि पुलिस की तरफ से भी शेलिंग की गई। इस नतीजे में वहाँ पर फायरिंग का भी तबादला हुआ। फायरिंग में नौजवान एडिशनल SHO इदनान कुरैशी, जिनको सीने पे गोली लगी, जो उससे शदीद जख्मी हो गए। बाद आज़म वो शदीद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए, जिनको फौरी तौर पर DHQ मीरपुर में शिफ्ट कर दिया गया। जबकि इसी तरह मुजाहिरीन में से भी 2 अफराद ऐसे हैं जिनको एक को गोली लगी है तो दूसरे को पत्थर लगा, उसको भी मीरपुर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यही है कि अभी एक और पुलिस एहलकार जो हाथी शदीद किस्म की सूरत हाल में है, उसको भी मीरपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अब्दुल माजिद खान, वज़ीर ख़जाना और तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हालात कशीदा हैं, एडिशनल SHO शहीद हो गए हैं, हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है हुकूमती सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक और कंडेमेबल इंसिडेंट है कि हमारे एक एडिशनल SHO चौथाल थाना मीरपुर मुजाहिरीन की फायरिंग से शहीद हुए। इसको तो हम अभी कंफर्म करते हैं, बाकी रिपोर्ट्स हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में कोई इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन ये मीरपुर में ऑल ऑफ द सडन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथ में ली। और मैं समझता हूँ कि एहतजाज हर एक का हक है, एहतजाज पुरअमन तरीके से करने के में ना कभी हुकूमत ने रुकावट डाली और ना कभी हुकूमत रुकावट डालता है। हमने इनको मुज़ाकरात के लिए बारहा दावत दी, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि शायद इनका एजेंडा कुछ और है, और मुज़ाकरात के बजाय शायद इस पुरअमन रियासत के अमन को तख्त-ओ-ताराज करने के दर पे हैं। जी ठीक, अब्दुल माजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए।